السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ اجلالا و اکراما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ جل شانہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے کوثر کے حوالے سے شان نبوت، عظمت نبوت بتائی گئی تھی۔ انشاءاللہ تعالی اس جمعہ میں اسی کوثر کے حوالے سے مزید گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے مفسرین نے اس لفظ کے حوالے سے کئی معنی مراد لیے ہیں، جس کو ایک ایک کر کے آپ حضرات کے سامنے کچھ مختصر سے انداز میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ یہ الحمدللہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت عنایت فرمایا ہے، اور ہمیں ایک حسین موقع مل رہا ہے کہ ہم قرآن مجید کی مختصر سی صورتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا کوثر سے ایک مراد لیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنت میں نہر عطا فرمایا۔ اس کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بتایا گیا تھا۔ پھر اس کوثر کے حوالے سے ایک معنی یہ مراد لیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک حوض عطا فرمایا جو جنت کے باہر ہے۔ پھر ایک معنی علماء نے اس کا یہ مراد لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کثرت سے اولاد عطا فرمائی ہے، یہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ پھر ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ کوثر سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ہے، یہ بھی گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا۔ اب چار معنی تو آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے، پانچواں ایک مرادی معنی میں آپ کے حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کوثر سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی بلندی کا معنی مراد لیا گیا ہے، یعنی آپ کے رفعت بلندی ذکر، رفعت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو اللہ نے کس طرح بلند کیا گیا، وہ بھی ایک معنی اس سے مراد لیا گیا ہے۔ یعنی آپ آسان انداز میں یہ سمجھیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے، آپ کا جو نام نامی ہے، آپ کا جو مقام ہے، آپ کا جو مرتبہ ہے، پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ذکر کو بلند کیا ہے، آپ کی ذکر کے بلندی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چار دانگ عالم میں کس طرح پھیلایا ہے، اس کا معنی بھی مراد لیا گیا ہے کوثر سے۔ تو اگر آپ غور کرتے چلے جائیں کہ حضور کے ذکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح بلند کیا ہے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیوں کوثر کہا گیا آپ کے ذکر مبارک کو۔ کسی اور انبیاء کرام کے ذکر کو اللہ نے کوثر نہیں کہا ہے، بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر آپ کو جو ہے نا کوثر کے نام سے یاد کیا، آپ کے ذکر کو کوثر کہا ہے۔ کیوں کہا ہے آپ ذرا دیکھیے، حضور کا ذکر کیسے کیسے ہوا۔ دیکھیے، دنیا میں کئی چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور جو ہے اس کے محبوب بندوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، 1,24,000 پیغمبروں کا بھی ذکر ہوتا ہے، ہر اچھی چیز کا بھی ذکر ہوتا ہے، ہر بری چیز کا بھی ذکر ہوتا ہے، ہر بادشاہوں کا ذکر ہوتا ہے، سپاہیوں کا ذکر ہوتا ہے، سلطنتوں کا ذکر ہوتا ہے، دنیا کی کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، ٹیکنالوجیوں کا ذکر ہوتا ہے، کتنی چیزوں کا ذکر نہیں ہوتا، ہزاروں چیزوں کو لوگ دنیا والے یاد کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ یاد کی جانے والی چیزوں کے اگر بیک گراؤنڈ میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ چیزوں کا ذکر جو ہے نا محدود ہوتا ہے، کچھ دن جو ہے ذکر چلتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سلطنتوں پہ غور کریں گے تو سلجوقی سلطنت بھی تھی،
کئی سال حکومت کری، سلطنت چلے گئی، سلجوق امپائر کہا جاتا ہے۔ پھر ایک سلطنت عثمانیہ آئی، کچھ دن چلی، 650 سال غالباً جو نا کچھ سال وہ حکومت چلی، پھر اس کے بعد اس کا ذکر ختم ہو گیا۔ اوپر اگر آپ چلے جائیں گے، انبیاء کرام تشریف لائے، وہ اپنے اپنے قوموں کو جو نا دین کی دعوت دیتے رہے، ان کا ذکر ہوتا رہا، پھر وہ دنیا سے چلے گئے، ان کا ذکر بھی چلا گیا۔ کتابیں آئیں، کتابوں کا حکم چلا، تورات کا، زبور کا، انجیل کا، جب تک وہ نبی باحیات تھے، کتاب صحیح سلامت تھی، اس کا حکم چلا، اس کا ذکر چلا، نبی بھی چلے گئے، کتاب بھی چلے گئی، اب اس کا ذکر باقی نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ غور کرتے چلے جائیں گے تو دنیا کی سلطنتیں، بادشاہتیں، بڑے بڑے بادشاہ ہیں۔ چنگیز خان کتنا بڑا بادشاہ نہیں تھا، آپ دیکھیں گے اس کو، اس کی تاریخ پڑھیں گے تو پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا، وہ اتنا بڑا ظالم بد کردار بادشاہ تھا، لیکن وہ گیا، اس کا نام بھی چلا گیا، اس کی فوج چلے گئی، اس کا سب کچھ چلا گیا۔ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، کتابیں ختم ہو گئی، دنیا سے بات ختم ہو گئی۔ بڑی بڑی خوبصورت مہارتیں بنائی گئی دنیا میں، خوبصورت بلڈنگیں بنائی گئی، جب تک وہ بلڈنگ قائم رہی اس کا ذکر رہا، بلڈنگ بوسیدہ ہو گئی، ٹوٹ گئی، پھوٹ گئی، اس کا کوئی ذکر باقی نہیں رہا۔ اس طرح سے اگر آپ غور کرتے ہوئے چلے جائیں تو ہزاروں چیزیں دنیا میں پیدا ہوئے اور ہزاروں چیزوں کا ذکر کیا گیا، ہزاروں چیزیں ختم ہو گئی، ان کا ذکر ختم ہو گیا، لیکن ایک ہستی آپ کو ایسی ملیں گی، ایک ذات آپ کو ایسی ملیں گی، جب کچھ نہیں تھا تو اس ذات کا ذکر کیا جاتا تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تو بھی اس ذات کا ذکر ہوگا۔ دیکھیے اللہ تو اللہ ہی ہے، اللہ کا ذکر نہ کبھی ختم ہوا تھا نہ کبھی ختم ہوگا، وہی اول ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، اس کا ذکر تو ختم ہی نہیں ہوگا۔ ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، وہ لم یلد بھی ہے ولم یولد ہے، اس کا ذکر تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ نے یہ چاہا کہ میں سب سے بڑا ہوں، میں وحدہ لا شریک ہوں، تو خود اللہ تبارک و تعالی اپنے جلووں کے پردوں میں تھا، تو اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ میں ظاہر ہو جاؤں، لوگ مجھے یاد کرے، لوگ مجھے رحمان کہہ کے پکارے، کوئی مجھے رحیم کہہ کے پکارے، کوئی مجھے تواب کہہ کے پکارے، جی کوئی مجھے غفور کہہ کے پکارے، کوئی مجھے عظیم کہہ کے پکارے، کوئی مجھے غفار کہہ کے پکارے، کوئی مجھے وہاب، قہار، جبار کے نام سے یاد کرے۔ تو پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں ایک مخلوق کو بناؤں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے، یہ کچھ نہیں تھا بھائی صاحب، یہ زمین و زمان، چنین و چنا، مکین و مکان، لیل و نہار، باغ و باغ، یہ کچھ نہیں تھا، صرف رب کی ذات تھی اور کچھ نہیں تھا، صرف اللہ کی ذات تھی، وہ بھی پردوں میں چھپی ہوئی تھی۔ یہ میں آپ کو اس زمانے کی حقیقت بتا رہا ہوں، ذرا تھوڑا اپنے ذہن میں جو نا کچھ چیزیں امیجن کیجئے کو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، صرف تھا تو کیا تھا بولیے؟ اللہ کی ذات تھی۔ کیا تھی؟ بولو بھائی، اللہ کی ذات تھی اور کچھ نہیں تھا۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا، سب خاموش دنیا تھی، کچھ نہیں تھا، ایک اللہ کی ذات تھی، وحدہ لا شریک۔ حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ نے یہ چاہا، وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب اس کی ذات تھی، کچھ نہیں تھا، تو اس نے کچھ چاہا۔ وہ کیا چاہا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ پوری طرف سے جو نا متوجہ ہو کے میری بات کو سنیے، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مصطفیٰ کا مقام کتنا بلند ہے، کتنا بالا و اعلیٰ ہے۔ کچھ نہیں تھا، اللہ کی صرف ایک ذات تھی۔ اپنے ذہن کو ذرا پیچھے لے جائیے، آپ لے جا کے غور کرتے چلے جائیے میرے باتوں۔ کچھ نہیں تھا تو صرف خدا کی ذات تھی۔ پھر اس نے کچھ چاہا، کس نے؟ اللہ نے کچھ چاہا کہ کچھ ہو۔ تو جب اللہ کوئی چیزوں کا ارادہ فرماتا ہے تو سورہ یاسین میں اس کو اللہ نے اس طرح کہا، دیکھیے وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ، کہتا ہے اللہ میں جب کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہوں تو کن، اللہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیے کن، بولیے کن فیکون، اللہ کہتا ہے کن یعنی ہو جا، فیکون تو وہ چیز بن جاتی ہے۔ سمجھ میں ہے میری بات؟ خالق کے لیے کن کہنا پڑتا، مخلوق کے لیے کپڑا خریدنا پڑتا، میجرمنٹ لینا پڑتا، کاٹنا پڑتا، سوئی لگانا پڑتا، مشین بنانا پڑتا، اس میں دھاگا ڈالنا پڑتا، کرنٹ آن کرنا پڑتا، کھٹکا دبانا پڑتا، سینا پڑتا، ڈیزائن کرنا پڑتا۔ مخلوق اتنے کاما کرتی، خالق کیا کرتا؟ کن، کیا بولتا؟ بولو جی، کن
تو وہ چیز کیا ہو جاتی؟ فیکون کی شکل میں خود بخود وہ چیز بن جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ارادہ کرا، کیا کرا؟ ارادہ کرا کہ کوئی بناؤں، کوئی چیز بناؤں۔ یعنی اللہ کا جو سب سے پہلا جو ارادہ تھا وہ ارادہ یہ تھا کہ مخلوق بنے، ایک مخلوق بنے، کوئی بنے بھائی، میں پہچانا جاؤں، میں پردوں میں چھپا ہوا ہوں، میں پہچانا جاؤں، ارے کوئی میری رعایا ہو، کوئی میری سلطنت ہو، کوئی مخلوق ہو جو مجھے گناہ بھی کرے تو پھر مجھے پکارے، میں انہیں معاف کرتا چلے جاؤں، کوئی مجھ سے محبت کرے اور میں کسی سے محبت کروں، کوئی مجھ سے عشق کرے میں اس سے عشق کروں، کوئی مجھے چاہے میں اسے چاہوں، کوئی راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے مجھے پکارے، میں ساتوں آسمانوں سے نیچے پہلے آسمان پہ آ کے اسے بولوں، بول بندے تیرا کیا ارادہ ہے، تو کیا چاہتا ہے، کچھ ایسا ہو۔ یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ ایک زمین بنے، ایک آسمان بنے، باغ و بہار بنے، لیل و نہار بنے، آپ بنے، ہم بنے، سب بنے، پھر ہم پکارے اس کو، پھر ہم یاد کرے، پھر ہم روئے، کہے مولا یا رحمان یا رحیم یا ستار یا وہاب یا غفور یا غفور، ہائے میرے مولا میری توبہ، کوئی پکارے اسے، پھر اللہ کہے ہاں ہاں میں تیری توبہ قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ نے چاہا کہ مخلوق کو پیدا کروں، ایک دنیا کو بناؤں، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا فرمایا وہ آمنہ کے لال نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ کیا پیدا فرمایا بولیے؟ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ تو سب سے پہلے دیکھیے کیا بولا اللہ تعالیٰ، کن، کیا بولا؟ کن میں کتنے الفابیٹ ہیں؟ 2 ہیں۔ پہلا الفابیٹ کاف، دوسرا الفابیٹ نون۔ تو اس کی بھی تفسیر کر کے علماء لکھے کاف سے کلام الہی، نون سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کاف سے کلام الہی اللہ کا کلام اور نون سے نور محمدی، یعنی جب اللہ کا کلام نکلا تو کیا بنا؟ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بنا۔ آپ بولیں گے مولانا آپ تو ابھی بتا رہے تھے اللہ پوری دنیا کو پیدا کرنے کا ارادہ کرا تو خالی ایک ہی نور کو بنایا میاں؟ ہاں بھائی ایک ہی نور کو بنایا اللہ تبارک، وہ ہے نور مصطفیٰ۔ اس نور مصطفیٰ سے ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بنایا۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ آپ اتنا چھوٹا سا ایک دانہ لے لیجئے، کسی بھی جھاڑ کا، پھل کا، فروٹ کا، کسی کا ایک دانہ لے کے اس کو زمین میں رکھیے، پھر وہ دانے سے بعد میں کتنے دانے نکلتے؟ بولو بھائی، ہزاروں دانے نکلتے۔ ایک سیتافل کا دانہ، سیتافل کا موسم چل رہا ہے اسی لیے میں آپ کو سیتافل کی مثال دے رہا ہوں، دوسرے فروٹوں کی مثال دی تو یاد نہیں رہتے اپن لوگ، ایسے ہے مارکیٹ میں جو دکھتا نا وہی بکتا اپنے پاس، تو چونکہ سیتافل چل رہا نا مارکیٹ، سردیوں کے موسم شروع ہو گئے، ویسے اپن چھوٹے کشمیر میں رہتے ہیں، یہاں پر راحت نگر میں، یہاں سردی وردی بہت ہوتی ہے تو سیتافل بہت چل رہا۔ ایک سیتافل کو آپ زمین کے اندر ڈالیے، پھر انہیں دھیرے 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 باہر نکال کے کتنے بیجوں کو نکالتا؟ ہزاروں سیتافل نکلتے، ہزاروں بھی نکلتے۔ آپ پوچھیں گے بھئی اتنے کیسے نکلے؟ دانا تو ایک ہی تھا نا؟ ہاں دانا ایک ہی تھا جو زمین کے اندر تھا، اس ایک دانے سے 1000 دانے نکلے۔ تو یہی بتانا چاہتا ہوں نور مصطفیٰ کا صدقہ ہی ہے کہ اللہ نے ساری دنیا کو پیدا فرمایا ہے۔ ساری دانوں کو سمیٹا جائے تو ایک دانہ بنتا ہے، ساری دنیا کو سمیٹا جائے تو نور مصطفیٰ بنتا ہے۔ اس نور سے اللہ نے ساری دنیا کو پیدا فرمایا۔ تو سب سے پہلے کس کا ذکر ہوا؟ نور مصطفیٰ کا ذکر ہوا۔ کیا ہوا بولیے؟ نور مصطفیٰ کا۔ اسی لیے مصطفیٰ کے ذکر کو کوثر کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ کوثر کہا گیا۔ مطلب یہ تھا اب کتنے چیزیں بنی دیکھیے، اب کیا بنا دیکھیے آپ، ایک خدا کا نور ہے، ایک اللہ کا نور ہے، اور دوسرا کس کا ہے؟ نور مصطفیٰ۔ بولو بھائی دوسرا کس کا ہے؟ نور مصطفیٰ ہے۔ اب 2 ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ جو دنیا بھی بنی نا میرے بھائی وہ بعد میں بنی، اس نور کے پسینوں کے قطروں سے اللہ نے بعد میں دنیا کو بنایا۔ بس خدا کا نور تھا اور مصطفیٰ کا نور تھا۔ تو خدا کا نور مصطفیٰ کے نور کو دیکھ کر تعریف کرتا تھا کہ تو رحمت للعالمین ہے، تو محمد ہے، تو احمد ہے، تو حامد ہے، تو محمود ہے۔ خدا کا نور مصطفیٰ کے نور کو دیکھ کر اس طرح کہا کرتا تھا۔
اور مصطفیٰ کا نور خدا کے نور کو دیکھ کر کہا کرتا تھا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو غفار ہے۔ تو ذکر مصطفیٰ چلا کہ نہیں چلا؟ بولو بھائی، ذکر مصطفیٰ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ارے میرے بھائی، آپ اتنے بڑے خوش نصیب ہے، ابھی کائنات عدم سے وجود میں آئی نہیں، لیکن آپ کے نبی کا ذکر شروع ہو گیا ہے۔ اور آپ کے نبی نے آپ کو کہاں یاد کیا ذرا دیکھیے، 1000 سال تک رکوع میں، 1000 سال تک قیام میں، 1000 سال تک سجدے میں نور مصطفیٰ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، 1000 سال تک تحیات میں، ہزاروں سال ذکر کرتے کرتے کئی 100 سال نکل گئے، وہ اللہ جانے اور اس کے رسول جانے۔ اور سبحان اللہ 2000 سال، الحمدللہ 2000 سال، اللہ اکبر 2000 سال، ایک ایک اللہ کا نام 2000 سال تک نور مصطفیٰ اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ جب سارے ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کرتے رہے تو اللہ نے پوچھا ذکر ختم ہونے کے بعد، محبوب اتنے کروڑہ سالوں سے میرا ذکر کر رہے ہو، اس ذکر کے بدلے میں ہم سے کیا چاہتے ہو؟ بتاؤ ہم سے کیا چاہتے ہو؟ یہ اللہ حضور سے پوچھ رہا ہے۔ حضور جواب میں کیا عرض کر رہے ہیں ذرا وہ سنیے، آپ سنیں گے تو آپ کا کلیجہ مچل جائے گا۔ سرکار کیا عرض کر رہے ہیں؟ ہم ایسی امت ہے کہ سرکار کو یاد ہی نہیں کرتے، ہم سب کو یاد کرتے لیکن حضور کو یاد نہیں کرتے۔ یہ اپنا بے وفا لوگ ہے نا بھائی، با وفا لوگ ہوتے تو ہمیشہ سرکار کو یاد کرتے۔ بے وفا آدمی کسی سے جو ہے نا، وہ بے وفا آدمی سے امید بھی کیا رکھ سکتے، وہ ہمیشہ لوگوں سے بے وفائی کرتا پھرتا ہے، لیکن جو با وفا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے۔ اس وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہزارہا سال اللہ کا ذکر کر کے جو انعام اللہ سے میرے آقا نے مانگا ہے، سرکار عرض کرتے ہیں پروردگار عالم مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو مجھے ایک امت عطا کرنے والا ہے، میں تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں اتنے سالوں سے میں جو تیرا ذکر کر رہا ہوں، اس ذکر کے بدلے میں اس میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اتنے سالوں سے میں جو تیرا ذکر کر رہا ہوں نا، اس ذکر کے بدلے میں میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ امت ابھی پیدا نہیں ہوئی لیکن امت کو یاد کیا جا رہا ہے، امت ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی لیکن آپ کو یاد کیا جا رہا ہے۔ آپ کی گناہوں کی معافی کے لیے جو نا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جا رہی ہے، ذرا سمجھو کتنی بڑی بات ہے کہ سرکار نے ہمیں کہاں یاد کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور مبارک کو آدم کی پیشانی میں رکھا، یہ میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ پھر وہ نور منتقل ہوتا ہوتا ہوا حضرت ابراہیم کے پاس آیا، حضرت اسماعیل کے پاس گیا، پھر ہوتا ہوا حضرت عبداللہ کے پاس آیا، پھر حضرت آمنہ کے پاس آیا، پھر 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں پیدا ہوا۔ تو حضور کا ذکر مبارک کب سے چلا ہوا آ رہا ہے؟ جب دنیا نہیں تھی، جب دنیا بنی، آدم بنے تو جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام ساری دنیا کو بول رہے ہیں لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لیکن خود اگر ان کو پوچھے حضرت آدم کو آپ دنیا کو بول رہے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، آپ کا خود کا کلمہ کیا ہے؟ تو وہ بھی بول پڑے میرا خود کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر حضرت ابراہیم دنیا کو پڑھا رہے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، خود اگر حضرت ابراہیم سے پوچھا جائے کہ آپ کا کیا کلمہ ہے، وہ بولیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت موسیٰ پوری بنی اسرائیل قوم کو پڑھا رہے ہیں، یہ دیکھیے ذکر مصطفیٰ، بلندیے ذکر مصطفیٰ، اللہ نے مصطفیٰ کے ذکر کو کیسے بلند کیا، یہ دیکھیے آپ۔ حضرت موسیٰ پوری دنیا کو پڑھا رہے ہیں لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، خود ان کو پوچھا جائے کہ آپ کا کیا کلمہ تھا، وہ بولیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت عیسیٰ پوری دنیا کو پڑھا رہے ہیں لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، پھر آپ کو خود پوچھا جائے کہ آپ کا کیا کلمہ ہے، پھر وہ بھی بولیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ میرے آقا کا ذکر ہے، بلندی ذکر ہے، میرے آقا کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی آپ بشری لباس میں پیدا نہیں ہوئے دنیا میں، لیکن آپ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کی زبانوں سے کروا رہا ہے، اور ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی امت کو بولے کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، میرے بعد ایک نبی آنے والا، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ تو نام بھی بتا دیے کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ تو
تم اس نبی کو پانا تو ان پر ایمان لانا، ان کا کلمہ پڑھنا، ان کی مدد کرنا. یہ اپنے حواریوں کو بول رہے ہیں، اپنے ماننے والوں کو بول رہے ہیں. یہ میرے آقا کا ذکر دیکھیے کیسے ہو رہا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرما کے حضرت جبرائیل کو بھیج کے فرمایا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بڑی آیت کو نازل فرمایا. سرکار کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے محبوب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. بلند کرنے والا جب اللہ ہے اور بلند جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ مصطفیٰ ہے. اگر میں کسی کا ذکر کروں، آپ کسی کا ذکر کریں، آپ ختم، سامنے والا ختم، تو دونوں بھی ختم، تو ذکر بھی ختم. کیا اللہ کی ذات ختم ہونے والی ہے؟ بولیے. اللہ کی ذات ہمیشہ رہے گی، یعنی مصطفیٰ کا ذکر بھی ہمیشہ رہے گا. اللہ کی ذات ہمیشہ رہے گی کیونکہ مصطفیٰ کا ذکر کس نے بلند کیا؟ اللہ نے بلند کیا. سورہ الم نشرح لک صدرک، سورہ میں فرماتا دیکھیے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. یہ جتنی باتیں میں آپ کو بول رہا ہوں میں اپنی جانب سے نہیں بول رہا ہوں میرے بھائی، یہ قرآن کی باتیں. اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے. حضرت جبرائیل تشریف لائے، یا رسول اللہ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا؟ بولے اللہ بہتر جانتا، میں تو نہیں جانتا. سرکار ارشاد فرماتے تو سنیے پیارے محبوب اللہ نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا. اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ نے آپ کا ذکر ایسے بلند کیا. اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جہاں بھی ہوگا آپ کا ذکر اس کے ساتھ میں ہوگا. یعنی دنیا بولے گی لا الہ الا اللہ تو پھر ساتھ میں بولے گی محمد رسول اللہ. مؤذن بولے گا اپنی اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ تو سیکنڈ سینٹنس میں بولے گا اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر قرآن جا کے پڑھیں آپ من یطیع اللہ فقد من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. آپ پوری قرآن میں جا کے اٹھا کے پڑھیے، جہاں جہاں آپ کو اللہ کا ذکر ملے گا ساتھ میں مصطفیٰ کا ذکر ملے گا. جہاں جہاں آپ کو اللہ کا ذکر ملے گا ساتھ میں آپ کو حضور کا ذکر ملے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو. سرکار ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید کا جو نا حکم ہے، سرکار نے لوگوں کو یہ ارشاد فرمایا اللہ کا حکم ہے اگر تم اللہ سے محبت کا دعوے دار ہو تو پھر پہلے میری اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور آپ قرآن مجید میں دیکھیے ان الذین یبایعونک، بے شک جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کیا، انما یبایعون اللہ. یہ غور سے سنیے آپ، جن لوگوں نے ایک بیعت ہوئی تھی صحابہ حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرے صلح حدیبیہ کے موقع پہ، ایک جھاڑ کے نیچے حضور بیٹھے ہوئے تھے، بیعت رضوان بولتے، سارے صحابہ آ کے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کرے. جب بیعت کر رہے تھے تو حضور کے ہاتھ نیچے تھا، صحابہ کا ہاتھ ایسا ہاتھ رکھ رہے تھے، رکھ کے جو ہے نا بیعت لے رہے تھے. ہاتھ تو سرکار کا تھا نا جی، کس کا تھا بولو بھائی؟ سرکار کا ہاتھ تھا. لیکن سورہ الفتح میں اللہ اس ہاتھ کو کس کا ہاتھ بول رہا دیکھیے. ہاں ان الذین یبایعونک، جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، انما یبایعون اللہ، بے شک انہوں نے اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. سبحان اللہ. ہاتھ مصطفیٰ اللہ کا ہاتھ ہے. ارے بولو نا بھائی، اللہ ہاتھ سے، جسم سے، پیروں سے، آنکھوں سے، زبان سے، ناک سے، ہاتھوں سے پاک ہے. آپ کے جیسی باڈی نہیں ہے اس کی، وہ نور ہے. کمشکات فیہا مصباح، وہ ایک نور ہے، جدھر چاہو ادھر نظر آئے گا. ایک صاحب کیا بولے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کہاں ہے؟ میں جا کے ملنا چاہتا ہوں، آپ ایڈریس بولیے. تو امام اعظم بولے میاں تم جدھر دیکھو ادھر اللہ ہے بولے. تو وہ بندہ بولے کہ بھائی ایسا کیسا ہو سکتا، جدھر دیکھو ادھر اللہ ہے، پھر میں کیسے جو ہے نا جا کے جو ہے نا ملوں، پکڑوں، ملوں؟ میرا جواب آپ تسلی بخش دیجئے. امام اعظم نے کہا دروازے بند کر دو. بند کر دیے، بیچ میں چراغ لگائے، پورے کمرے میں چراغ کی روشنی پھیل گئی. اب اس کو بولے امام اعظم روشنی کو پکڑو، روشنی کو پکڑو، پکڑ سکتے روشنی کو؟
اب یہ پورے گیٹا من کر دیجئے، جھمر چلا ہوا ہے، لٹاں چلے ہوئے ہیں، یہ جو لائٹ کی جو روشنی آ رہی ہے نا، اس کو پکڑ سکتا ہوں میں؟ نہیں پکڑ سکتے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے۔ کیا ہے بولیے؟ زمین و آسمانوں کا نور ہے۔ جدھر چاہو چہرہ کو دو، ادھر خدا کا جلوہ نظر آئے گا۔ اچھا ذرا دور ہو گئی نا بات، کسی صوفی نے کیا کہا، میاں جدھر چاہو چہرہ کرو خدا کا جلوہ نظر آئے گا، لیکن صوفی یہ بولا میاں بات بڑی ہو گئی، دور کی ہو گئی، ذرا دل کو صاف کر کے دل پہ نظر ڈالو، یہاں بھی خدا کا جلوہ نظر آئے گا۔ یہ خانہ خدا ہے، یہ جو دل کا ٹکڑا ہے نا، یہ خانہ خدا ہے۔ یہ جگہ ذرا نظر کیا جھکا لی، جلوہ یار نظر آ گیا۔ جی 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 جی، بس نگاہ کی بات ہے، ایک نگاہ مرد مومن، مرد قلندر کی نگاہ، نگاہوں میں کیا کچھ بسا ہوا نہیں ہے، گندگی، بےہودگی، آوارگی، گناہ ہی گناہ بنا ہوا ہے، کہاں اس کے جلوے نظر آئیں گے؟ نگاہ اچھی ہو گئی، دل پاک ہو گیا نا، تو اس کی جلوہ گری اس دل میں ہوتی ہے۔ یہ تختہ ہے، تختہ، اس پر خدا کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ جب کبھی بھی آپ ضرب لگائیں گے الا اللہ، تو یہاں آپ کو اس کا جلوہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو اللہ کے ہاتھ پیر نہیں ہیں، اللہ نور ہے، لیکن اللہ کیا بول رہا ہے دیکھیے، جنہوں نے محبوب تیرے ہاتھ پہ بیعت کی، انہوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی۔ پھر حضور اپنے گھر سے نکلے مکے سے مدینے ٹرانسفر ہونے کے لیے، تو آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تھا۔ ابو جہل بڑے بڑے لوگ آ کے بولے کہ حضور کو گھر سے نکلنے مت دو، اگر نکلے تو شہید کر دو۔ بڑے بڑے جو ہے نا بلڈرز کو لا کے ٹھہرا کیا گیا، باڈی گارڈوں کو لا کے، باہر نکلے تو جو ہے نا حضور کو معاذ اللہ شہید کر دو۔ حضور کے ساتھ حضرت علی تھے، حضرت علی کو سرکار فرمائے آپ میرے بستر پہ سو جاؤ، یا میرے گھر میں کچھ امانتیں رکھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو پہنچا دینا، آپ صبح میں مدینے کو آنا، میں مدینے کو جا رہا ہوں۔ حضرت علی عرض کرے یا رسول اللہ باہر تو دشمن کھڑے ہوئے، آپ کیسے جائیں گے؟ وہ اللہ کے سپرد ہے، میں نکل جاؤں گا۔ تو اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے آپ کو حکم دیا، محبوب آپ جب گھر سے باہر نکلے سورہ یاسین کی تلاوت پڑھیے، تلاوت کریے، اور ہاتھ میں جو ہے نا ایک مٹھی بھر جو ہے نا آپ مٹی لے لیجئے، لے کے سورہ یاسین پڑھ کے ان پہ پھینک دیجئے، اب پھینک کے آپ نکل جائیے، پھر وہ لوگوں کو دکھیں گے نہیں کہ آپ کہاں نکل گئے ہیں، نظر نہیں آئیں گے۔ تو اس کو قرآن کیا بول رہا دیکھیے آپ، مٹی پھینکنا، قرآن کیا بول رہا دیکھیے، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، آپ نے جو کنکریاں پھینکی ہے، آپ نے جو مٹی ماری ہے، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، محبوب آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے۔ آپ کے مٹی پھینکنے کو بھی بول رہا ہے کہ میں مٹی پھینکا، اللہ مٹی پھینکا تھا مکے میں آ کے، بولو جی جی، مکے میں تو حضور پھینک کے گئے نا، سارے لوگوں کو باہر نکلے مٹی پھینکے چلے گئے، سب اندھے ہو گئے، کسی کو دکھا نہیں، لیکن اللہ بول رہا میں مٹی پھینکا۔ یہ مطلب ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، جہاں دنیا مجھے یاد کرے گی وہاں دنیا تمہیں یاد کرے گی، جہاں لوگ مجھے پکاریں گے وہاں دنیا تمہیں بھی پکارے گی۔ اس لیے آپ اگر غور کرتے چلے جائے، ذرا میں ایک آخری بات کہہ کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، اگر میں آپ کو بولا آپ دعوت میں تشریف لائیے اور ساتھ میں آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں ساتھ میں کیا بولا، اور آپ بھی آئیے، تو کیا دکھتا معلوم؟ اور انگلش میں بولے تو اینڈ، عربی میں بولے تو وا، انتا و فلا ہادا، وا کا لفظ لگاتے، اینڈ لگاتے، یو اینڈ یو ایسا لگاتے، اینڈ لگاتے، آپ آئیے اور آپ بھی آئیے، آپ آئیے بول تو بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ آئیے اور آپ کی اہلیہ کو بھی لائیے، آپ آئیے آپ کے وائف کو بھی لائیے، آپ آئیے اور آپ کے بچوں کو بھی لائیے، اور آپ کے ماں، اور لگاتے، جب دونوں کا ذکر ہوتا سمجھ میں آنے کے لیے اچھا بھی دکھتا سینٹنس۔ لیکن دیکھو آپ لا الہ الا اللہ بولیے، وا محمد رسول اللہ، کلمہ ایسا ہے یا محمد رسول اللہ ہے؟ ارے بولو بھائی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دونوں کی بات ہو رہی تو بیچ میں وا آنا نہیں آنا، آپ آئیے اور آپ کی بیوی کو لائیے، آپ آئیے اور آپ کے بڑے بھائی کو بھی لائیے، لیکن یہاں اللہ دیکھیے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا،
وا محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اللہ یہ نہیں بولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محبوب تیرے میرے بیچ میں واو کی بھی ضرورت نہیں ہے، جہاں میں ہوں وہاں تو ہے۔ تیرے میرے بیچ میں واو کی بھی ضرورت نہیں ہے، جہاں میں ہوں وہاں تو ہے۔ اور غور کریے آپ، کلمہ ختم ہو رہا اللہ پہ، پھر وہاں سے دوسرا جملہ شروع ہو رہا محمد پہ۔ کس پہ؟ محمد پہ۔ اس میں بھی جو ہے نا آپ لا الہ الا اللہ کو غور کریں گے، کہیں بھی آپ کو ڈاٹ نظر نہیں آئے گا، نقطہ ڈاٹ جس کو بولتے، نقطہ نظر نہیں آئے گا۔ لا الہ الا اللہ پہ کہیں بھی ڈاٹ نہیں ہے۔ اور محمد رسول اللہ پہ غور کریے، وہاں بھی کہیں بھی ڈاٹ نہیں ملے گا آپ کو، نقطہ نہیں ملے گا آپ کو۔ لا الہ الا اللہ، اللہ پہ لفظ ختم ہو رہا، سینٹنس ختم ہو رہا، سیکنڈ سینٹنس جو شروع ہو رہا محمد رسول اللہ، پھر المصطفیٰ کے نام سے۔ یعنی ایک بات یاد رکھیے، خلاصہ کلام یہ بولنا چاہتا ہوں، خانہ توحید کو چھوڑ دو۔ کس کو؟ خانہ توحید، لا الہ الا اللہ خانہ ہے، اس خانہ توحید کو چھوڑ دو۔ آپ حضور کا جتنا بھی ذکر کریں، معاذ اللہ حضور خدا نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ آپ ایک خانہ توحید کو چھوڑ دو، کیونکہ وہ اللہ ہے، یہ بندے ہے، باقی کا جتنا سب کچھ ہے نا جو خدا کا ہے وہ مصطفیٰ کا ہے۔ جہاں خدا کا ذکر ہے وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہے، بس فرق اتنا ہے دونوں میں، اللہ اس کے رسول میں فرق اتنا ہے کہ وہ خدا ہے، یہ بندہ ہے۔ کیا ہے بولیے؟ وہ خدا ہے، یہ بندہ ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے لم یلد، اور ان کو کہا جاتا ہے میلاد النبی۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یہ عبداللہ کے گھر میں آمنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے، یہ مصطفیٰ ہے۔ ان کا جو خدا ہے وہ لم یلد ہے اور ولم یولد، نہ جنا ہے نہ جنا گیا ہے۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کا ذکر۔ اس ذکر کو کہا گیا الکوثر۔ کیا کہا گیا؟ ہاں، تو میں جب بات شروع کر رہا تھا تو ہمارے پیچھے والے بھائیاں نہیں آئے تھے، اسی لیے سیکنڈ ٹائم ریپیٹ کر کے کیا کریں گے، میں بولتے رہتا ہوں کہ آپ لوگ آتے نہیں میرے بھائی۔ تقریر ختم ہوتی مسجد بھرتی، ذرا پہلے آ جائیے، چار باتیں میرے کو سنانے کا موقع مل رہا، میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ آپ لوگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے جو میری جھولی میں پڑ رہا ہے الحمدللہ۔ تو میں سنا کے اپنا بیڑا پار کر رہا ہوں، اب سن کے اپنا بیڑا پار کر، جب سنانے کے لیے میں 12:50 پہ آ جاتا ہوں آپ کی مسجد، اور آپ لوگ جو نا 1:15 کو آ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے مولانا 1:20 کو تقریر ختم کر دے، 1:15 کو جائیں گے، 5 منٹ وضو کرنے میں چلیں گے، جب تک جائیں گے تو ختم ہو جائے گا۔ اور تھوڑے ایڈوانس یعنی ایکسٹرا اور کیسا لوگ ہو رہے ہیں، نہیں مولانا جو نا اور 10 منٹ کا ٹائم بھی دیتے نمازاں پڑھنے، خطبہ پڑھنے، لہٰذا 1:30 بجے تک خطبہ ہوتا، جب تکبیر اولیٰ شروع ہوں گی انشاءاللہ جب جائیں گے۔ ایسا کیوں میرے بھائی؟ ایک آدھا گھنٹہ پہلے آ جاؤ نا، آدھا گھنٹہ 30 منٹس۔ اگر آپ چھوٹا سا کرکٹ دیکھنے بیٹھ جائیں گے تو IPL کا 3 گھنٹے نکال دیں گے اس کو آپ۔ ایک آدھا گھنٹہ پہلے اللہ کے گھر کو آ جاؤ نا میرے بھائی، کچھ باتیں آپ کو سنانے کا میرا جی چاہ رہا، میرا من چاہ رہا کہ کچھ بولوں، آپ سننے کے لیے آ جائیے۔ تو پہلے آپ لوگ نہیں آئے تھے، باتیں مس ہو گئی تھی۔ ایک کوثر سے مراد نہر لیا گیا، ایک کوثر سے مراد حوض لیا گیا، ایک کوثر سے مراد کثرت اولاد لی گئی، ایک کوثر سے مراد آپ کی نبوت لی گئی، ایک کوثر سے مراد ذکر مصطفیٰ لیا گیا۔ پورے کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے، اور بھی بہت ہے، زندگی باقی رہے تو سناؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہماری اس مجلس کو، گفتگو کو قبول فرمائے۔ اور دوسرا اعلان یہ کرنا ہے، بات ٹائم بہت ہو گیا ہے لیکن شارٹ اعلان یہ کرنا ہے، مسجد میں ایک پارٹ ٹائم مدرسہ کھلا، ایک فل ٹائم مدرسہ کھل رہا میرے بھائی۔ پارٹ ٹائم مدرسہ شام میں 7 بجے سے لے کے 8 بجے تک ہے، اپنے بچوں کو بھیجائیے۔ ایک فل ٹائم مدرسہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے آپ کے محلے میں کھولا جانے والا ہے، بہت انشاءاللہ بہترین مدرسہ ہوگا۔ صبح میں 8:30 بجے سے لے کے دوپہر میں 1:15 بجے تک اس میں بچے کو تجوید سکھائیں گے، اردو لینگویج سکھائیں گے، حافظ قرآن بنائیں گے، اسپوکن عربک لینگویج اس کو سکھائیں گے، ہاؤ ٹو ٹاک ان عربک لینگویج یہ بھی سکھائیں گے۔ اور میری کوشش ہے انشاءاللہ ایک استاد سے میری بات چیت بھی چل رہی ہے، انہوں انگلش میں اچھے ماہر ہے، میں ان کو بولا کہ ہمارے 4 گھنٹے کا مدرسہ مسجد دینی راحت نگر کے 1st فلور پہ کھول رہا ہوں، آپ بھی تشریف لائیے، وہ انگلش میں ماہر ہے، ہمارے بچوں کو 1 گھنٹہ انگلش پڑھا کے جائیے تاکہ بچے اسکول میں ایڈمیشن لینے گئے تو ان کو ایڈمیشن لینے بھی آسانی ہونا۔ یعنی یہ سمجھیے کہ اب جو مدرسہ کھولا جا رہا، ایک ہاتھ میں قرآن دیں گے انشاءاللہ تو دوسرے ہاتھ میں ان کو سائنس دیں گے، دوسرے ہاتھ میں ان کو دنیا کی لینگویجز دیں گے۔ یہ 2 چیزیں کریں گے انشاءاللہ اس مسجد میں۔ 15 نومبر کو مدرسہ کھلیں گا، 14 نومبر کو اس کی اوپننگ ہوگی، اس کی مزید ڈیٹیلز میں انشاءاللہ پھر جمعہ میں آپ کو بیان کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔